صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان زیادہ عقل مند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بالکل بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہی عقل مند ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے لیے خوب تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، ہم اسی راستے پر چلیں اور موت سے ہرگز بھی غافل نہ ہوں، کیونکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ ابھی زندگی کی سانسیں اگر باقی ہیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ڈاکٹر بلائے جائیں، گھر والے زندگی سے مایوس ہو جائیں اور مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے اور روح جو ہے جسم کے ہر عضو سے کھینچ لی جائے، اور پھر گھر والے اور رشتہ دار جمع ہو کر موت پر رونے لگیں اور مرنے والے کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے، تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، نیک اعمال کرنے کی شکل میں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ انسان کا دھوکہ ہے کہ وہ اس کو اپنی موت کو بہت دور سمجھتا ہے، مگر وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب سب کچھ عہدہ، کوٹھی، مال سب کچھ چھین لیا جائے گا اور پھر ایک تختے پر غسل دینے کے لیے لٹا دیا جائے گا۔ غسل اور کفن کے بعد قبرستان میں جا کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور آج جس جسم کے لیے انسان مارے جا رہا ہے، جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا سے کیا کچھ کر رہا ہے، یہ جسم کیڑوں کی خوراک بنے گا اور پھر خاک میں مل کر سب کچھ خاک ہو جائے گا۔ وہ رشتہ دار، وہ اولاد کہ جس کے لیے آج سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے، برباد کر رہا ہے، کبھی کبھار ہی ہے کہ بس یاد کر لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جائیں گے اور بھول ہی جائیں گے۔ پھر کوئی خوش نصیب ہی ہے کہ جس کی اولاد اسے یاد رکھے۔ لہٰذا عقل مند بنیے اور قرآن کی اس آواز کو سنیں۔ سورۃ الانفطار میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے اپنے کرم والے رب سے؟ تو یقیناً یہ فریب دینے والی یہ دنیا ہی ہے، یہ اولاد ہی ہے، یہ مال ہی ہے، اور اس فریب میں کثیر لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ قرآن میں طرح طرح سے محبت کے القابات، محبت کے الفاظ کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ کہیں اللہ نے یوں پکارا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، میرے بندو دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف۔ تو اللہ نے بلایا ہے کہ دوڑ کر میری طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، مگر انسان ہے کہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسی طرح کہیں قرآن میں اللہ نے یہ کہا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، بھاگ کر جاؤ۔ انسان اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ محبت اور شفقت کا سراپا ہوتی ہے، تو وہ اللہ کریم جو اپنے گناہگار، خطا کار، شرمسار، پاپی، مجرم بندوں سے بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے،
جب انسان اس کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا، جانا شروع کر دے گا، تو رب تعالیٰ کس قدر اس پہ راضی ہوں گے۔ بس عقل مند وہی ہے جو نصیحت کو یاد رکھے، اپنے دل میں سمو لے اور اس نصیحت کے مطابق عمل شروع کرے۔